ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جب انسان کا باطن ظاہر کی رنگینی سے متصف ہو اور باطنی اعتقاد صفائی اور سچائی کلام کے ہم رتبہ ہو تو پھر مرد خود شناس کا ظہور پروفیسر ڈاکٹر احسان علی کے روپ میں پردہ مجاز پہ منکشف ہوتا ہے، جس کا خلاصہ اس مرد خود آگاہ کی گزشتہ 10 سال کی جہد مسلسل انتھک محنتوں اور کاوشوں کے بعد کامرانیوں کو محیط ہے۔ پروفیسر احسان علی نے اس وادی امکان کے غبار سے گزر کر بازار شہرت اور میدان عزت میں جو دوام حاصل کیا، اس منظر کے پس منظر میں یہ صدائے دمادم نغمہ بار ہے، دوام ماز سوزینا تمام است۔ اس مرد بات پا کی تدریسی زندگی کا آغاز ابتدائی جماعتوں کی تدریس سے ہوا اور پھر زینہ بزینہ مائل بعروج ہو کر کہکشاؤں کے رنگوں میں اپنے خون جگر کو شامل کر کے بطور وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی میں سن 2006 کو فرائض منصبی ایسے وقت میں سنبھالے کہ جب تاریخ عالم کا بدترین زلزلہ نے زمین کی بنیادوں کو اتھل پھتل کر دیا۔ اس حالت عبرت نما کا عالم یہ تھا کہ سائے کا از پردہ غیب خروشید، زلزلہ از بنیاد زمین جوشید۔ اس واقعہ عبرت نما کے ظہور کے بعد مظاہر فطرت میں انقلاب عظیم رونما ہوا۔ لہلہاتے کھیت چٹیل میدان، چمنستان سبزہ زار ماتم گناہ، سر بفلک عمارتیں زمین بوز تھیں، اور ڈوڈیال کے جمالستان میں قائم ہزارہ یونیورسٹی کے در و دیوار سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ایسے میں یہی مرد آہن پروفیسر ڈاکٹر احسان علی حالات کی تمام تر ناگواریوں کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ حالات کی وحشت گری کو یہ پیغام دیا، برخیز کے ہنگامے آدم بنمود آمد، این مشت غباری را انجم بسجود آمد۔ پھر یونیورسٹی کے ہر متعلق شخص کو اس عظیم درسگاہ کے آداب حق شناسی کا درس دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یونیورسٹی کے نسق و نظام کو درہم برہم ہونے نہ دیا، اور اپنی آغوش پروقار میں گوہر فروشی کرتے ہوئے انتظامی اور تدریسی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کیا۔ یونیورسٹی کے تدریسی ماحول کو تمبو یعنی ٹینٹ لگا کر قائم رکھا اور یونیورسٹی میں تعمیر نو کا کام بلا تاخیر شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طریقے سے یونیورسٹی کی تعمیر نو پہلے سے کہیں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ہو گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر احسان علی دفتر خارق و کرامات کھولتے گئے اور دنیا کو باور کروا دیا کہ وہ اس عالم رنگ و بو میں عطیہ فیض ربانی سے قسمت سلیمانی نظر لے کر آئے ہیں۔ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ سن 2008 میں حویلیاں کیمپس کی بنیاد رکھی جو اس وقت ایبٹ آباد یونیورسٹی سے متعارف ہے۔ ہری پور کے خستہ و بوسیدہ میدان میں تعلیمی فضا قائم کرنے کے لیے ہری پور کیمپس قائم کیا، جو اس وقت تدریسی فضا کی آب و تاب لیے ہوئے یونیورسٹی قائم ہے۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر احسان علی کے جادوئی کارناموں کا نتیجہ ہے۔ یوں تو صوبہ خیبر پختونخوا کے متعدد ڈویژن میں یونیورسٹی کی سطح کی درس گاہیں اور میڈیکل کالجوں کا وجود تھا، مگر مردان جو صوبے کا قدیم تاریخی اور ثقافتی نوعیت کا شہر ہے، یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم کے حصول سے یہاں کے باسی محروم تھے۔ امیر حیدر ہوتی جب صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کی اعلیٰ سطح کی تعلیمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کے قیام سے متعلق منصوبہ بندی کے لیے امیر حیدر ہوتی وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا کی نظر انتخاب انہی کونا مشق و تجربہ بدست شخص ہنرمند پروفیسر ڈاکٹر احسان علی پر جا ٹھہری اور انہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔
جنہوں نے اہل اور انتھک محنت کے عادی مصاحبین کے ساتھ شب روز کوشش کر کے برسوں کو محیط منصوبے کو چند ماہ میں مکمل کر لیا اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان کی عمارت کے ایک گوشے میں کلاسوں کا اجرا کر کے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کا آغاز کر دیا۔ 1 اپریل سن 2009 کو وزیر اعلیٰ حمید حیدر ہوتی نے یونیورسٹی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا اور پروفیسر ڈاکٹر احسان علی کو اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کر دیا۔ اعلیٰ تر تعلیمی مقاصد کی بلندی اور نصب العین کی سچائی کو تاریخ کے اوراق سے جوڑتے ہوئے پروفیسر احسان علی نے اپنی شب و روز اور دل گداش کوششوں سے عبدالولی خان یونیورسٹی کو دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں کے ہم پلہ بنا کر تعلیمی فضا میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ ڈاکٹر احسان علی کی کاوشوں کا دائرہ صرف عبدالولی خان یونیورسٹی تک محدود نہیں رہا، بلکہ برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے تعلیم کی شعاعوں کو ثوابی اور چارسدہ کی حدود تک پہنچایا اور پھر انبار ثوابی کیمپس سے یونیورسٹی آف ثوابی بن گئی اور پلوشا کیمپ سے باچا خان یونیورسٹی چارسدہ نے جنم لیا۔ بات یہاں تک ہی نہیں ٹھہری، بلکہ بنیر، تیمرگرہ، چترال اور پبی میں بھی عبدالولی خان یونیورسٹی سے ابھرتے ہوئے سورج کی تعلیم و ہنر انگیز شعاعوں کو پہنچا دیا اور ان علاقوں کے یہ کیمپس پوری آب و تاب کے ساتھ طلباء کی علمی تشنگی کو دور کرنے کا سبب بنے۔ پروفیسر ڈاکٹر احسان علی نے اپنی عنان توجہ کو تعلیم کی وسعتوں کی طرف مبذول کرتے ہوئے کہا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، اور پھر پیش قدمی کرتے ہوئے یہاں کی بچیوں کے لیے ایک الگ پوسٹ گریجویٹ کالج کے قیام کو ممکن العمل بنا دیا۔ پھر 26 ستمبر سن 2010 کو اس کالج کا افتتاح ہو گیا۔ پتھروں نوادرات کے ذریعے تاریخ کی حقیقتوں کو زندہ رکھنے کی خاطر پروفیسر ڈاکٹر احسان علی نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 11 عجائب گھر بھی قائم کر دیے، جبکہ اس سے پہلے سن 1877 سے سن 2000 تک پورے پاکستان میں صرف 11 عجائب گھر تھے جو زیادہ تر غیر ملکیوں نے تعمیر کیے۔ ان تعلیمی اور تاریخی نوعیت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی فرائض و عقائد سے بھی اپنی شخصیتوں کو پیوستہ رکھتے ہوئے انہوں نے ہر کیمپس میں اعلیٰ تعمیرات سے آراستہ اور مزین مساجد کی بھی تعمیر کی۔ پروفیسر ڈاکٹر احسان علی کی ان حیرت انگیز کاوشوں کا احاطہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ پروفیسر موصوف تاریخ ساز شخصیت کے مقام پر ہیں، جن میں سکوت نہیں تغیر ہے، جمود نہیں تحریک ہے، خوف نہیں بے خوفی ہے، سست رفتاری نہیں برق رفتاری ہے، اور کام کو امید فردہ کے حوالے کرنے کا ڈنگ نہیں بلکہ کار ما امروز ہما است کا ظرف ہے۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔